حجاب ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے، قانون الہی ہے، قرآن کا پیغام ہے۔ جو لوگ ہماری بیٹیوں سے حجاب اتروانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں اس کے خلاف قانونی طور پہ سختی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ احکام خداوندی پر ایمان ہمارا ہے، اعلان خداوندی قرآن کا نعرہ ہے، پردے میں رہے بیٹی، یہ فرض ہمارا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ صدق اللہ رب العالمین۔ صفا آن لائن کے تمام ناظرین، سامعین، شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے حجاب۔ اسلام میں لباس اور حجاب کی کیا اہمیت ہے، بہت ہی مختصراً تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جہاں تمام نعمتیں ہیں، ان میں ایک نعمت لباس بھی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم کی اولادو، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے جس سے تم اپنی شرمگاہوں کو بھی چھپاتے ہو، اور اس لباس کے ذریعے سے تم تجمل حاصل کرتے ہو، زینت حاصل کرتے ہو۔ لباس پہننے کے بعد آدمی کے جسم و جسامت میں خوشنمائی اور اچھائی نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن آگے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن جو لباس تقوی ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ تمام کی تمام باتیں، نعمتیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لعلہم یذکرون، امید ہے کہ تم اس نصیحت کو قبول کر کے زندگی گزارو گے۔ قرآن حکیم کا یہ فلسفہ، ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے لباس کی نعمت سے نوازا ہے۔ اسلام کی فطرت میں حیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے بھی لباس بنایا ہے اور عورتوں کے لیے بھی لباس کو اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے۔ بے لباسی یہ اسلام کی فطرت کے خلاف ہے، رب العالمین کے قانون کے خلاف ہے۔ موجودہ وقت میں ایک نیا عنوان، نئی بحث چھڑ گئی ہے حجاب کو لے کر، اور اس حجاب کے مدعے پر جتنے بھی اسکالرز ہیں، سماجی کارکرتا ہیں، یہ سب کے سب اپنے نقطہ نظر سے باتیں کرتے ہیں اور اسلام کی غلط ترجمانی کرتے ہیں۔ ان میں کچھ وزراء بھی ہیں، کچھ اعلیٰ عہدوں پر، اعلیٰ منصبوں پر فائز احباب بھی ہیں کہ جو قرآن کے مفاہیم کو اور قرآن کے مسائل کو نہ سمجھ کر، وہ اپنے عقلی دلائل دے کر، مختلف دنیا کے رواجوں اور مزاجوں کو دیکھ کر اسلام کو اسی پیمانے پر ناپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں صاف کر دیا ہے کہ لباس انسانیت کے لیے نعمت ہے، تحفہ ہے، انعام الہی ہے، اور بے لباسی انسان کے لیے بے حیائی، فحاشی اور منشا الہی کے خلاف ہے۔ دنیا میں جتنی ذات دھرم کے لوگ موجود ہیں، وجود میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، جیتے ہیں، رہتے سہتے بستے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، آپ سب مردوں اور عورتوں کے جسموں پر لباس دیکھیں گے۔ بے لباسی اسلام کا تصور ہے ہی نہیں۔ لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں حجاب کو لے کر ہندوستان کے پس منظر میں کچھ ایسی بیہودہ باتیں پھیل گئی ہیں۔ حجاب کو آزادی کے خلاف خواتین کو قید کرنے کا ایک ماحول تیار کیا گیا کہ حجاب کے ذریعے سے عورتوں کو اسلام نے قید کر دیا گیا ہے، کوئی غلیظ ناپاک چیز ہے جس کو پردے میں چھپا دیا گیا ہے۔ حاشا وکلا، ایسا نہیں۔ یہ تو عورتوں کا تقدس ہے، عورتوں کا احترام ہے،
عورتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی ہے اس حیا کو باقی رکھنے کا طریقہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو جی چاہے کرو، لیکن اگر حیا ہے اور ایمانی حیا ہمارے اندر ہے تو ہمیں مردوں اور عورتوں کو پورا بالباس ہونا چاہیے، لباس سے آراستہ ہونا چاہیے۔ ہر زمانے میں لوگ، ہر موسم میں لوگ لباس پہنتے ہیں، کیفیات بدل بدل کے پہنتے ہیں، لیکن بے لباسی کسی مذہب میں نہیں اور نہ کسی قوم کے اندر بے لباسی ہے۔ جو لوگ آدیواسی اور جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ ان کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلام چونکہ فطری مذہب ہے، اللہ کا جو نظام ہے وہ فطری نظام ہے، اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس کی نعمت سے نوازا ہے۔ حجاب کے تعلق سے، نقاب کے تعلق سے، برقعے کے تعلق سے ایک بڑا ماحول گندا کر دیا گیا ہے، اور ہماری مسلم بچیوں کے سر سے جو پاک دامنی کی چادر ہے، دنیا کے شیاطین، ملک کے شیاطین، آوارہ خیال کے لوگ ہماری بیٹیوں کے سر سے اس عفت کی چادر کو اتارنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے ناظرین کو، صفا آن لائن کے ناظرین کو اور آپ کے توسط سے دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ قانون کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا قانون ہے کہ آپ نے خود یہ قانون تیار کیا ہو اور مجلس قانون ساز اور سلیکٹ کمیٹی کے درمیان رکھ کر مشورے کر کے آپ نے کوئی قانون بنایا ہو۔ نہیں، یہ کائنات کے پیدا کرنے والے اکلوتے مالک، اکلوتے خدا کا بنایا ہوا قانون ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کون سی روزی اچھی ہوگی، کس کے لیے کون سا پینا اچھا ہوگا، کس کے لیے کون سا کھانا بہتر ہوگا، کون سا لباس بہتر ہوگا۔ اس اعتبار سے اللہ نے مردوں کے لیے بھی لباس کی حدیں طے کی ہیں، اور خواتین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لباس کی حدیں طے کر دی ہیں۔ مرد کہاں تک اپنے جسم کو کھول سکتا ہے، یہ بھی شریعت نے طے کر دیا ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی شخص چڈی پہن کے گھومتا ہے تو سراسر حرام، چاہے وہ مردوں کے سامنے رہے چاہے عورتوں کے سامنے رہے، چڈی پہن کر رانے کھول کر کے آنا سراسر حرام ہے، گناہ ہے۔ ایسے ہی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیشانی کے بعد سے لے کر ٹخنے تک ہاتھ، پیر، چہرے کو چھوڑ کر کہ جس میں فتنہ نہ ہو، ان کی اجازت ہے۔ ان میں کچھ اختلافات ہے کہ ہاتھ پیر کھلے رہے یا نہ رہے، ان میں کچھ اختلافات ہے، لیکن سر کھلا رہے کسی کا اختلاف نہیں، جس کو ہم اور آپ حجاب کہتے ہیں، خمار کہتے ہیں۔ دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ سلسلہ رہا، زمانے جاہلیت میں بھی۔ ہمارے یہاں دیہات میں عورتیں گھونگھٹ کاٹتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، چادریں اوڑھتی ہیں، یہ سب سلسلہ ہے ہر مذہب، ہر دھرم کے اندر۔ میں قرآن عظیم کی آیت مبارکہ سنانا چاہتا ہوں، اور اپنے تمام صفا آن لائن کے ناظرین، سامعین، متعلقین سے گزارش کروں گا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 19، 20، 31، 20، 21، 19، 20، 21 اور 30، 31، ان 5 آیتوں کا ترجمہ آپ پڑھیں، قاعدے سے تفسیر پڑھیں۔ آپ کے سامنے اسلام کی پوری حقیقت، پاکیزگی کی، شریعت کی پاکیزگی کا پورا نظام آپ کے سامنے آ جائے گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مسلمان مردوں سے کہیں وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عزت و آبرو کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی کی بات ہے۔ اور اس کے بعد ہی 31ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے رسول مسلمان عورتوں سے، مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ یہ بات ان کے لیے تقدس مابی کی، عفت مابی کی ہے۔ اور عورتوں کو تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن عطا کیا، ایسی نعمت عطا کی کہ عورتیں اپنے سر پر وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ عورتیں اپنے سر پر خمار رکھ لیا کریں اپنے، تاکہ اس کے ذریعے سے سر ڈھکا رہے، گردن ڈھکی رہے، سینہ ڈھکا رہے، اگلا حصہ جو بالکل آمنا سامنا ہوتا ہے اس پر پردہ پڑا رہے۔ خمار کہتے ہیں دوپٹے کو، اوڑھنی کو کہہ لیں آپ، اور جیب کہتے ہیں گریبان کو۔
یہ پورا حصہ جس سے انسان کا مرد و خواتین کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اس کے اوپر پردہ پڑا رہے، دوپٹے کے دونوں پٹ اس کے اوپر پڑے رہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے کوئی گندا نظریہ یا گندے خیالات ذہن و دماغ کے اندر نہ آنے پائیں۔ اسی میں پوترتا ہے، یہ تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ فرمایا کہ تمہاری چال میں بھی اسلام کا اظہار ہونا چاہیے۔ تم ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ جب چلیں تو اپنے پیر کو ٹھوکتی ہوئی، پیر کو بجاتی نہ چلیں، یعنی ایسے زیورات گھنگرو والے، پائل ہو، پازیب ہو، جن میں گھنگرو لگے ہوئے ہوں، جن میں آوازیں نکل رہی ہوں، ایسے زیور بھی پہن کے نہ نکلیں۔ آج کل ماڈرن زمانے میں اونچی اونچی ہل کی سینڈلیں چل رہی ہیں، چلتی ہیں تو ٹپ 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 کی آواز آتی ہے، اور کوئی نہ کوئی مڑ کے دیکھتا ہے کہ یہ کس کی آواز ہے۔ فرمایا کہ یہ طریقہ بھی اختیار نہ کرے، اپنے آپ کو سادگی کے ساتھ وہ باہر نکالے اور یہ طریقہ اختیار نہ کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سورہ احزاب کی 59ویں آیت، 59 آیت سورہ احزاب کی، ان میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو تعلیم دی کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، تمام مسلمان عورتوں کو، مومنات کو حکم دیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادر کے پلو کو جھکا لیا کریں۔ بجلاب یدنین علیہن من جلابیبہن، جلابیب یہ جمع ہے جلباب کی۔ جلباب بڑی چادر کو کہہ لیں، بڑی قمیص یا بڑا کرتا ہو اس کو کہہ لیں۔ اس زمانے میں اس کے بدلے میں بہترین برقع آ گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے سر سے لے کے پیر تک عورت چھپا لیتی ہے، اپنے آپ کو کور کر لیتی ہے۔ پرانے زمانے میں یہ فیشن نہیں تھا برقعے کا، بعد میں آ گیا تو اس کے قائم مقام کے چادر میں خطرہ رہتا ہے کھل جانے کا، چادر کے سرک جانے کا، گر جانے کا، لیکن برقع اس کے لیے بہترین لباس بن گیا جو اپنے آپ کو عورتیں سر سے لے کے پیر تک چھپا لیتی ہیں۔ تو یہ منشا کیا تھا اس کا؟ ذالک ادنی ان یعرفن، دنیا نہیں جانتی، دنیا تو اسلام کے معاملات کو، اسلام کے حجاب کو، پردوں کو مغربی یورپین تہذیب سے موازنہ کرتی ہے کہ وہاں تو یہ آزادی ہے، اور مسلمانوں کو اسلام میں اس قدر کٹر پنتھی کا بنا دیا گیا ہے کہ عورتیں فیشنیبل ہو کر کے گھوم نہیں سکتی ہیں۔ نہیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں آزاد نہیں، زندگی گزارنے میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، ہر چیز میں وہ اللہ کے قانون کے پابند ہیں۔ مرد بھی پابند ہے، عورتیں بھی پابند ہے۔ مسلمان جو کھانا چاہے نہیں کھا سکتا، حلال جتنی چیزیں وہ کھا سکتا ہے، حرام نہیں کھا سکتا۔ مسلمان حلال پی سکتا ہے، حرام نہیں پی سکتا۔ مسلمان وہی طریقہ اختیار کرے گا جو مرد و خواتین کے لیے حلال ہیں، حرام کرے گا تو گناہ ہوگا، مارا جائے گا اللہ کی عدالت میں، نافرمان شمار کیا جائے گا۔ لہذا قرآن میں جو پردے کی نوعیت بیان کی گئی اور پردے کا مقصد بتا دیا گیا کہ ذالک ادنی ان یعرفن، اگر یہ مسلمان خواتین باہر نکلتی ہیں اور اپنے سر کے اوپر چادر رکھ کر یا برقع پہن کے نکلتی ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا ان یعرفن، کہ وہ سماج میں پہچان لی جائیں گی کہ یہ عفت ماں، پاک دامن، نیک خاتون، یہ اسلام کی شہزادی ہے۔ فلا یؤذین، جملہ جو آخر کا ہے فلا یؤذین، پھر ان کے ساتھ کوئی بےہودگی نہیں ہوگی، یہ ستائی نہیں جائیں گی، ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں ہوگی۔ یعنی عفت مابی کا یہ اثر ہے کہ دنیا پاک دامن عورتوں کا لحاظ رکھتی ہے، ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی بیہودہ حرکتیں نہیں کرتی۔ یہ قرآن کی 2 آیات 3 آیات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری خواتین کے لیے پردہ لازم، ضروری، فرض کے درجے میں ہے، واجب کے درجے میں ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کے سروں سے پاک دامنی کی چادر کو چھیننے کی کوشش نہ کریں۔ جو لوگ ہماری بیٹیوں سے حجاب اتروانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں اس کے خلاف قانونی طور پہ سختی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور ملکی پیمانے پر ہمیں انڈین قانون کے اعتبار سے سنویدھان نے جو ہمیں حقوق دیے ہیں کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے، ان کا پورا استعمال کرنا چاہیے، اس کے مطابق قانونی کارروائی کرنی چاہیے، اور اس حق کے اظہار کے لیے ہر مسلمان کو متحدہ گفتگو کرنی چاہیے کہ حجاب ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے، قانون الہی ہے، قرآن کا پیغام ہے۔
اس لیے ہم مسلمانوں سے گزارش کریں گے، صفحہ آن لائن کے ناظرین، سامعین اور آپ کے توسط سے تمام مسلمانوں سے، کہ وہ پردے کے نوعیت کو علماء سے معلوم کریں۔ جو سماجی ایکٹیوسٹ ہیں یا سماجی کارکرتا ہیں، یہ شریعت کے مزاج کو بالکل نہیں جانتے۔ جو ان کی سماجی زندگی گندے ماحول، بے حیاء ماحول میں رہنا ہے، اسی کے مطابق اسلام کی ترجمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے علماء سے رابطہ کریں، قرآن و حدیث سے پردے کے احکامات کے تعلقات کو جانیں، سمجھیں اور اپنے گھر کی خواتین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کرائیں۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس الفاظ کے ساتھ کہ احکام خداوندی پر ایمان ہمارا ہے، اعلان خداوندی قرآن کا نعرہ ہے، پردے میں رہیں بیٹی، پردے میں رہیں بیٹی، یہ فرض ہمارا ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو پردے کا پورا لحاظ کرنا چاہیے، مرد و خواتین سب کے لیے، اس میں بھلائی، اسی میں خیر ہے۔ ہم صفحہ آن لائن کے تمام شرکاء کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ میرے اس بیان کو ملت اسلامیہ کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام خداوندی پر ایمان ہمارا ہے، اعلان خداوندی قرآن کا نعرہ ہے، پردے میں رہیں بیٹی، یہ فرض ہمارا ہے۔